بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرآنی ضرب الامثال پر مبنی دوسری نشست ہے، یعنی دوسری مجلس ہے۔ آج کی ضرب المثل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ بھلائی سے مراد ہے اللہ کا ایک پروگرام ہے، اللہ کا پروگرام، اس کو بھلائی کہتے ہیں۔ اب اس پروگرام کی تکمیل ہونی چاہیے، انسان اس کو تکمیل دیتا ہے۔ وہ تکمیل کیا ہے، کس طرح سے دی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ نوع انسان قوانین خداوندی کے پیچھے چلتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کی نشو و نما بھی ہوتی رہے، جسمانی بھی اور ان کی صلاحیتوں کی بھی۔ یہ ہے مطلب وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے آتے ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی نری آرزوئیں ہیں۔ یہ نری آرزوئیں کیا ہوتی ہیں؟ حقائق کے فیصلے خوش آئند جذبات کی روح سے نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے جو خوش آئند جذبات ہوتے ہیں، اس ضروری نہیں ہے کہ وہ حقائق ہی ہوں، حقائق میں اور خوش آئند جذبات میں فرق ہوتا ہے، بلکہ علم و برہان سے ہوتے ہیں۔ یعنی علم و برہان کی بنیاد پر اگر آپ نے جذبات کا جائزہ لیا ہے تو اسے حقائق کہہ سکتے ہیں، لیکن علم و برہان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ فریب نفس اور جہالت سے خوش فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جذباتی دعوے ہیں سب کے کہ جنت مخصوص ہو چکی ہے۔ علم و بصیرت کی تائید اور دلائل و براہین سے یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا تلک امانیہم، یہ ان کی نیری آرزوئیں ہیں۔ یہ تو ایک بات کہی گئی ہے، باقی تلک امانیہم کو آپ بہت ساری جگہوں پر اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضرب المثل سے آپ بہت ساری جگہوں پر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ مساجد کیا ہوتی ہیں؟ مساجد مراکز ہوتے ہیں، ایک مقامات ہوتے ہیں، مٹی، گارے، اینٹوں، سیمنٹ، ان سے بنی ہوئی جگہیں ہوتی ہیں، باقاعدہ حقیقی جگہ ہوتی ہیں، جیسے گھر ہوتے ہیں۔ لیکن گھر میں، آفس میں اور مسجد میں فرق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نظام کی بنیاد رکھے جانے والا ایک پلاٹ ہوتا ہے۔ ان مراکز کی آباد کاری جماعت مومنین تفریق سے بالا تر ہو کر کرتے ہیں۔ یہ ایک مرکز ہے، اس کی تخریب اگر کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نظام کی تخریب کی ہے۔
اس کی تخریب اگر کریں گے تو اسلام کا جو قبالہ ہے، اسلام کا جو ایک قالب ہے، اس قالب کی آپ جو ہے تخریب کریں گے. یعنی آپ اسلام کا پورا جو قالب ہے آپ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے. اس مسجد کی تخریب پہ بات کہہ رہا ہوں میں. اور اس روش کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے. تو بات کہی گئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ایک اور ضرب المثل ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سو تم جدھر بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے. صحیح ہے. اس کو سمجھتے ہیں. خدا کا نظام ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، کائنات کی تمام پہنائیوں پر چھایا ہوا ہے. یعنی کائنات کا جو نظام ہے وہ جہت اور سمت کا محتاج تو نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں یعنی اس میں کوئی زمان اور مکان کی نسبت کی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ مشرق کی طرف سارا نظام ہے کائنات کا، یا مغرب کی طرف ہے، یا شمال کی طرف ہے، یا جنوب کی طرف ہے. نہیں، وہ اس سے بھی سمتوں سے بھی بلند ہے، وہ زمان و مکان سے بھی بلند ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سیارے موجود ہیں. وہاں سے ہمیں یہ ہدایت لینی ہے. یہ چیز تو ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے پہچان لیا کہ یار ایسا ہی ہے. اب بات آگے ہے کہ مقام مکہ، یعنی مکہ کا جو مقام ہے یہی صرف نہیں ہے. مومنین جس جگہ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، بات یہ ہے کہ نظام کے نفاذ کے لیے جس مقام کو چنا گیا تھا مکہ، اس کی اہمیت ہے. بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ نظام یا قرآن نازل ہوا تھا. تو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تو جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کا راستہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. تو بات صرف اتنی سی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سو تم جدھر بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے. بات یہ ہے. اچھا ایک اور ہم لیتے ہیں ضرب المثل، وہ ہے بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. اصل یہی ہے کہ اس کی ملک ہے اللہ کی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے حکم بردار ہیں. اسے ہم سمجھتے ہیں. یہ جو اس کی ملک ہم کہتے ہیں نا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو زمین میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. اور ساری ہی چیزیں، ساری اشیاء اس کے حکم بردار ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی ملک، اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے، تمام کائنات کی اشیاء، اس کا ایک مقرر کردہ پروگرام ہے. اس پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ ساری اشیاء جو ہیں اس کے قوانین کی اطاعت گزار ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ کہہ دیا، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ دعویٰ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ اللہ کی ملک میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں سب اس کے حکم بردار. ایسا نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہے. پروگرام کی تکمیل بھی ہونی ہے اور یہ پروگرام آہستہ آہستہ آگے بڑھ بھی رہا ہے. اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ ساری ملک جو ہے، یہ ساری ملکیت جو ہے، یہ جو اشیاء ہیں، یہ اللہ ہی کے عطا کردہ قوانین کے اطاعت گزار ہیں. اب اسے مطلب یہ کہ ہم اللہ کو انسانوں سے اگر تشبیہ دیں اور
اللہ تعالیٰ کی تو ملکیت میں ہے اور ہم اپنی بھی ملکیت چیزوں کو بنا لیں، اشیاء کو، یعنی یہ بھی چیز زمین کو اپنی ملکیت بنا لیں، چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی ملکیت بنا لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو ملکیت رکھنا تو جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہوئی ہے، تو جب اس کی ملک ہے تو انسان کی بھی ملک ہو سکتی ہے۔ اسی تشبیہ نہ دیں انسان کی اللہ تعالیٰ سے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقابلہ ہے؟ انسان تو بیٹوں کا محتاج ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بسورتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹوں، اس آیت میں آگے جا کر آتا ہے کہ انسان تو بیٹوں کا محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، تو وہ تو ساری کائنات کو بدل کر بھی کچھ اور لا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کلہ قانتون، یعنی انسان تو محتاج ہے، بیٹوں کا بھی محتاج ہوتا ہے، تو وہ تو پھر اس کی تو ملک میں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ آگے آتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب تشابہ ہو گئے۔ یہ کیا ہے تشابہت؟ یہ جو ہے نا تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب تشابہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اور آگے چل کر بھی انسانوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ خدا ہم سے براہ راست محسوس نشانیوں کے ساتھ باتیں کرے، ہم سے۔ یہ اکثر لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ خدا نے اس سے کہا ہے، مجھ سے تو نہیں کہا۔ تو یہ جو ہے نا کہ خدا ہم سے براہ راست بات کرے، اور اس کے لیے کوئی محسوس نشانی بھی ہونی چاہیے، کوئی فرشتے بھی ہونے چاہیے جو مطلب یہ نظر آئے کہ کوئی ایسی چیز ہے مافوق الفطرت۔ خدا کی پہچان کی خاطر کائنات میں نشانیاں ہیں جو انسانوں کے لیے نمایاں کر دی گئی ہیں۔ یہ انہی کے سامنے آتی ہیں جو علم و بصیرت سے کام لیتے ہیں، اور جو علم و بصیرت سے کام لیتے ہیں تو پھر وہ اعتراف حقیقت بھی کر لیتے ہیں۔ تو جو ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب تشابہ ہو گئے، الگ مشتبہ باتوں پر آ گئے ہیں۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں ہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی بتلائی ہوئی راہ تو بس وہی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ میرا تیرا مسلک یا میرا تیرا راستہ یہ نہیں ہوتا، یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ میرا مسلک ہے، یہ تیرا مسلک ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ تیرا راستہ ہے، نہیں۔ ایک ہی بات کہو، سب کے لیے پیغام ہے کہ وہی کی رہنمائی والا راستہ بس، اور وہی اپنی اصلی شکل میں قرآن کے اندر ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آگے ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ نماز کی جگہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ یہ نماز کی جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی جماعت بنانے کا، جیسے یہ حکم جو ہے نا، یہ نماز کی جگہ بنانے کا حکم تو ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک جماعت بنانے کا حکم ہے۔ ایسی جماعت جو خود ساختہ تصورات و معتقدات سے پاک و صاف ہو، گروہ بندیوں اور قومیت پرستی سے بلند ہو، اور محفوظ و مامون ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر انسانیت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے۔ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صرف نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا لو مقام ابراہیم کو، یہ نہیں ہے۔
ایک جماعت بنانے کا حکم ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نماز پڑھانے کی جگہ بنانے کا حکم ہوگا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے زمانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن قرار دیا۔ یہ ہے کہ مقام ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیمی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اور منہج ہے، جس کا مرکزی نقطہ کعبہ ہے۔ عالمگیر انسانیت میں سے ایک جماعت کی تنظیم و تربیت کا مخصوص مقام، جہاں وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کر کے مومنین کے مقام بلند کو حاصل کر لے، پھر اقوام عالم کی نگران اور پاسبان بن جائے، اقوام عالم کی نگران اور پاسبان بن کر ان کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارے اور ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کر دے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، یہ مقصد ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو اپنے آپ کو مومنین کہنا چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ مقصد ان کا دیا گیا ہے کہ جی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مسلک و منہج کی پیروی کرنی ہے۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جس کا تعلق کعبہ سے تھا، تو کعبہ کو مرکزی نقطہ قرار دیا، اور اس کا مسلک و منہج یہ تھا کہ عالمگیر انسانیت میں سے ایک جماعت کی تنظیم کی جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے، اور اس کے لیے تنظیم و تربیت کے لیے مقام یہی بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس مقام پر پہلے وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کریں۔ وہ ایسا کریں گے تو وہ مقام بلند حاصل کر لیں گے جس کو مومنین کا مقام کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا جو کام ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ بتایا کہ اقوام عالم کی نگرانی کرنی ہے، پاسبانی کرنی ہے، اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنا ہے، اور جو شیرازہ ان کا بکھرا ہوا ہے اس کو مجتمع کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ آپ کو پروڈکشن کے لیے فیکٹریاں نہیں لگانی ہیں، مطلب کہ یہ کام ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے، باقی تو وہ چلتے رہتے ہیں کام۔ آگے آتا ہے انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کو سننے والا ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ کعبہ کی بنیاد رکھنے اور اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ کعبے کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی، تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ نظام خداوندی کے قیام کی کوششوں میں مصروفیت، یہ ان کا مقصد تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ ان کی آرزویں تھیں، ان کی تمنائیں تھیں، ان کے ارادوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور سنتا بھی ہے۔ اس وقت بھی جب وہ کر رہے تھے تو وہ اسی لیے کر رہے تھے، اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کا جو نظام ہے، نظام خداوندی ہے، وہ قائم ہو جائے، اسی کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، اور اسی ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، وہ سنتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔